ہمارے ساتھ موجود ہیں تو سب سے پہلے میں فیصل بھائی یہ حقیقت ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف وہ والی تحریک انصاف نہیں رہی جو کہتی تھی کہ صرف ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے. اس سلسلے میں کمیٹی بھی قائم کی گئی, ڈیڈ لائنز بھی چینج ہوئی, مطالبات کو بھی بہت حد تک شلنگ کیا گیا ہے. حکومت کی طرف سے وہ رسپانس نہیں آ رہا. اسپیکر ایاز صادق صاحب اس طرح کا رسپانس ضرور دے رہے ہیں, تو وایا ان کے ہے کہ کوئی اور پلیٹ فارم ہے؟ دیکھیے, ایاز صادق صاحب کی جو پیشکش ہے وہ تو اچھی پیشکش ہے. وہ اپنے گھر کے اور آفس کے دروازے تو کھول سکتے ہیں, لیکن مسئلہ اڈیالہ جیل کے دروازے کھولنے کا ہے. جب اسپیکر صاحب ہماری مذاکراتی کمیٹی کے ملاقات عمران خان صاحب سے اگر کرا سکتے ہیں کل یا پرسوں میں تو کروا دیں, اور جیل کے دروازے کھلوا سکتے ہیں تو پھر تو ان کی آفر کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اور پھر ان کے ساتھ مزید بات بھی کرنی چاہیے. حکومت کو یہ جو موجودہ کیوس ہے وہ سوٹ کرتا ہے, کیونکہ وہ بینیفیشری ہے اس سارے معاملے کی. جو عدم استحکام سیاسی ہے, معاشی ہے, ملک میں لا اینڈ آرڈر کی جو ڈیٹیریٹڈ سچویشن ہے, ان سے کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ صرف ایک فیئر فیکٹر اور جو ایک عدم استحکام ہے, جو یہ انسٹیبلٹی ہے ملک میں, اس کی بینیفیشری ہیں اور وہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. مذاکرات کو وہ سیبوٹاج کرنا چاہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی کوشش کی ہے کہ مذاکرات سیبوٹاج ہوں. جب عمر ایوب خان کو مذاکراتی کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا, ان کو جیل میں آتے ہی گرفتار کر لیا گیا اور اڈیالہ چوکی میں رکھ لیا تھا. ایسے مقدمے میں جی پوری رات کو ہم بھی بیٹھے رہے. صبح عدالت نے ان کی سرزنش کر کے پولیس والوں نے چھوڑا, کیونکہ ان کے پاس پشاور ہائی کورٹ سے اومنی بس بیل آرڈر تھے. اس کے باوجود ان کو پکڑا گیا اور احمد چٹھا راجہ بشارت صاحب کو بھی ساتھ میں بٹھایا گیا. ایک فیئر فیکٹر جس کے اوپر حکومت جو ابھی تک کام کر رہی ہے, کیونکہ یہ حکومت فارم 47 کی حکومت ہے, یہ کوئی عوامی ووٹوں سے تو آئی نہیں, منتخب حکومت نہیں ہے. یہ تو ایک ایسی حکومت ہے جس کو آپ کے امپوز کیا گیا ہے. تو یہ حکومت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ مذاکرات. اور مین وائل ظاہر ہے یہ ڈیلے اس لیے ہو رہا ہے کہ القادر کی جو القادر ٹرسٹ کیس کا ہے, منڈے کو اس کا فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے اور حکومت کو پتہ ہے کہ اس کا فیصلہ کیا آنا ہے. تو لہٰذا وہ آٹومیٹکلی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد مذاکرات ڈی ریل ہو جائیں گے یا وہ سابوٹاج ہو جائیں گے. تو اس لیے حکومت جو ہے وہ نہ مذاکرات کرنے میں سنجیدہ ہے. اچھا, اس میں فواد چودھری صاحب کا کتنا کریڈٹ ہے سر؟ اس میں فواد چودھری, شاہ محمود قریشی صاحب کا کتنا کریڈٹ ہے جو تحریک تھی سول نافرمانی کی, اس کی تاریخ کو جو عمران خان صاحب نے موخر کیا, ذرا اس کو ذرا کلیئر کر دیں, کیونکہ 7 رکنی کمیٹی بھی بنائی ہے تو کسی نہ کسی اشارے پہ بنی ہے نا. کچھ نہ کوئی تو حکومت نے کہا ہوگا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی رابطہ کیا ہوگا, یا کچھ تو ہوا ہوگا. ایسے تو نہیں ہوتا کہ 7 رکنی کمیٹی بنا دی جائے اور آگے کی طرف سے کوئی رسپانس نہ آیا ہو. دیکھیے, 7 رکنی کمیٹی جو پہلے 5 رکنی تھی تو اس میں تھوڑا اضافہ کیا گیا ہے. اس کا کریڈٹ تو عمران خان صاحب نے مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا ہے. انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ظاہر ہے سیاسی جماعتیں بندوق کے ذریعے تو بات کر نہیں سکتے, اور 7 وجوہات دی ہیں کہ ہمیں سول ڈس اوبیڈینس کی طرف کیوں جانا پڑا ہے. اس کو آپ پنجاب اور کے پی کے الیکشنز جب اسمبلیاں توڑی گئیں, آئین کے مطابق ان کے 90 دنوں میں الیکشن تھے, تب نہیں اس کے عمل درآمد ہوا سپریم کورٹ کے حکم پہ, اور لنڈن پلان کے تحت پی ٹی آئی کو کرش کرنے کا منصوبہ تھا. اس کے بعد 9 مئی ہوا. 9 مئی میں پولیٹیسائز ایک اپروچ کی گئی, اور جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا ان کو بر الزمہ قرار دے دیا کہ جنہوں نے پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑا ان کو 9 مئی کے کیسز میں رکھ لیا گیا. اس کے بعد ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا, کارکنان کو, رہنماؤں کے گھروں کو توڑا گیا. اس وقت 9 مئی کے بعد پھر جب الیکشن کروائے گئے یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید الیکشن جیت جائیں گے, تو نواز شریف جب اپنی وکٹری سپیچ دینے لگے تو ان سے پہلے ان کو پتہ لگا کہ وہ تو اپنی دونوں سیٹیں بھی ہار گئے ہیں اور بری طرح سے پورے پاکستان میں پٹ گئے ہیں, اور تحریک انصاف جس کو کرش کرنے کا لنڈن پلان تھا وہ الیکشن جیت چکی ہے. تو پھر فارم 47 کا فراڈ کیا گیا, اور دونوں صورتوں میں اس وقت قاضی فائز عیسیٰ اور الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے نہ تو وہ ہماری پٹیشن سنی گئی جس میں ملک کے طول و عرض میں ہمارے جو کارکنان تھے اور رہنما تھے ان کے اوپر ان کی ہیومن رائٹس وائلیشن کی گئی, کانسٹیٹیوشن وائلیشن کی گئی ان کے رائٹس کی, اور نہ ہی
جو الیکشن فراڈ ہے اس کی جو تحقیقات قاضی فائز نثار نے ہونے دی اور انہوں نے ایک کور فراہم کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے ہماری ریزرو سیٹیں نہیں ملیں, سپریم کورٹ کا حکم تھا وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ بیچ میں رکھی گئی ہیلے بہانے سے, اور سپریم کورٹ اپنے حکم پہ عمل درآمد نہیں کرا سکی. اس کے بیچ میں پھر 26ویں ترمیم کر کے عدلیہ کے اوپر حملہ کیا گیا اور عدلیہ کو جو ہے وہ بالکل یرغمال بنا لیا گیا. اس کے ساتھ پھر 26 نومبر کو ہمارے بندے شہید کر دیے گئے. تو آپ اس کے بعد آپ مجھے سوری میں ٹائم لے رہا ہوں, ایک لاسٹ سینٹنس کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو کریش کرتے سب سے پہلے جمہوریت اس ملک میں کریش ہو گئی, آئین کریش ہو گیا, لا کریش ہو گیا, جوڈیشری کریش ہو گئی, میڈیا کریش ہو گیا. اور میں نے بھی آپ سے بات کرنی ہے, بڑے سالڈ سٹیٹمنٹس آئی ہیں, ایک نہیں دو نہیں تین ججز کی سپریم کورٹ کی طرف سے, موجودہ سسٹم کے حوالے سے, اداروں کے حوالے سے, سیریسنس کے حوالے سے. میں نے اس پہ بھی آپ سے بات کرنی ہے. حسن مرتضیٰ صاحب کو شامل کروں گفتگو میں. حسن بھائی, یہ تو لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے لیے بہت سیریس ہے جی, اور مکمل طور پر راضی بھی نظر آتی ہے. کچھ عرصے سے حکومت تھوڑی ریلکٹنٹ ہوئی بھی ہے, وہ راضی نظر نہیں آ رہی, وہ پیچھے ہٹ رہی ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گو ہیڈ ملے گا تو یہ لوگ کریں گے؟ ان کی اپنی کوئی ول, کوئی طاقت, کوئی ایسی چیز نہیں کہ ملک کے لیے اکٹھے ہو جائیں؟ بہت شکریہ جی. اور جو آپ کا انٹرو ہے وہ تو بالکل ہی, آپ ہر چیز جو ہے وہ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے ہی ملاتے ہیں. سارے جب بھی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے جی کہ کیا ججز نے کہا تھا بھائیان, ججز نے کہا تھا, یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بیچ میں تھی. آج بھی الحمدللہ آپ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ آج بھی بیچ میں ہے کہ اب وہ انہیں روک رہی ہے. اچھا, میرا یہ نہیں خیال کہ اس طرح کی ہو. زیادہ بہتر تو حکومت کا جو ریپریزنٹیٹیو ہوگا وہی بتا سکتا ہے کہ کیا صورتحال ہے. لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک جو اعتماد کا فقدان ہے, اعتماد کوئی نہیں کسی پہ کر رہا. نہ ہی پہلے تحریک انصاف کو تھا, نہ ہی میرے خیال میں اب حکومت کو ہے کہ یہ اپنی اس بات پہ کھڑے رہیں گے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. یہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ مشروط ہوں, جیسے ابھی فیصل صاحب کہہ رہے تھے کہ اڈیالہ کا دروازہ کھلے گا. تو چیزیں کچھ اس طرح اتنی سمپل اور سیدھی نہیں ہیں. کرمنل کیسز ہیں, عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں گی غلط ہیں ٹھیک ہیں, ہونا تو وہ عدالت کے ذریعے ہی ہے. نہ کوئی اس طرح اڈیالہ کا دروازہ کھول سکتا ہے کہ وہ دروازہ کھولے گا اور مذاکرات کے ذریعے چلا جائے گا. ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اعتماد کی میرے خیال ہے ضرورت ہے, جس کا فقدان نظر آ رہا ہے. پہلے اعتماد بحال ہوں, کوئی ایک دوسرے پہ اعتماد بڑھے, کوئی بات چیت آگے بڑھے. ایاز صادق صاحب اس میں بڑا پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں اور شاید وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کل ہی اپنا کوئی ایسا فیصلہ سنائیں یا کوئی رولنگ ان کی دینے سے یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ ہے, برف پگھلنی شروع ہوئی ہے. اچھے کی توقع رکھنی چاہیے, ٹائملی چیزیں بہتر ہوں گی. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں اعتماد بحال ہونا چاہیے. اس اعتماد کی بحالی کے لیے کیا کیا جائے؟ یہ اعتماد ہی ہے نا کہ جو عمران خان کہہ رہے تھے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم ان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. ان شرائط میں کہ جس میں تمام قیدیوں کی رہائی بشمول عمران خان صاحب تھی, وہ اس سے بھی پیچھے چلے گئے. سی بی ایم میں اعتماد کی اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ انہوں نے وہ جو سول لا فرمانی کی تحریک ہے اس کی ڈیٹ 2 بار پوسٹ پون کر دی. سر یہی تو اعتماد کی چیزیں ہوتی ہیں. حکومت پیچھے ہٹ رہی ہے. میرا یہ آپ کی سیاسی رائے کیا ہے؟ یہی چیز میں عرض کر رہا ہوں نا کہ بات آگے بڑھی ہے, کوئی برف پگھلنا شروع ہوئی ہے, آپ فوری اس کا رزلٹ دیکھ رہے ہیں. فوری اس طرح تو نہیں ہوتا چیزوں میں. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں اس پہ کوئی نیگیٹو رائے دینی بھی نہیں چاہیے. ملک کے اندر جس وقت تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی, اور اس استحکام کے لیے ہمیں چیزوں کو بہتر ہوتا ہوگا میں تو دیکھ رہا ہوں جی. باقی آپ بہتر جانتے ہیں, آپ کی گہری نظر بھی ہے, اور باقی جو دوست ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں, وہ بھی رائے دیں گے اس پہ. اچھا اصل بھائی, میں آپ سے ایک بڑا زبردست سوال کرتا ہوں, اور مجھے پتا ہے آپ کا جواب بڑا میرٹ پہ ہوتا ہے, آپ بہت سی لائنوں کو کراس کرتے ہوئے جواب دے دیتے ہیں. آج مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات تھی, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی. ڈیفینیٹلی ان کے مطالبات تھے, ان کو رام کرنا تھا. تو آج پیپلز پارٹی کے لوگ بیچ میں تھے نا, پرویز اشرف صاحب, قمر زمان کائرہ صاحب, وہ ادھر موجود تھے. آپ بتائیں, جب مولانا صاحب کے لیے موجود ہو سکتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے آپ لوگ کیوں نہیں موجود ہو سکتے؟